اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کل کے جو پروگرام تھا اس میں جب مجھے تعجب ہوا، تعجب تو بہت ساری باتوں پہ ہوتا ہے، کہ جب میں نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا تو میرے جو مخاطب اور شریک گفتگو جناب تھے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ حدیث ثقلین صحیح بھی ہے کیا نہیں ہے. تو مجھے یاد آیا کہ واقعاً عالم اسلام کا المیہ کتنا بڑا ہے، عالم اسلام کا جو مصیبت ہے وہ کتنا عظیم ہے، اور مسلمانوں پہ جو تضلیل اور گمراہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں یہ کتنے بھیانک اور یہ کتنے ظلمانی ہیں. تو عزیزو یاد رکھو کہ جماعت عمریہ کے ہاں، جیسے آپ پاکستان ہندوستان میں رہتے ہیں اور پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی ہمارے اہل قبلہ مسلمان بھائی رہتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ حدیث، اس حدیث کو مشہور کیا گیا ہے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی، یا کتاب اللہ و سنت نبیکم. حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ یہ حدیث اس کو نہ بخاری نے نقل کیا ہے نہ مسلم نے نقل کیا، نہ کتب اربعہ میں سے یعنی سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کون رہ گیا ان میں سے، ان چاروں کتابوں میں سے سنن ابن ماجہ، ابی داؤد، نسائی، ترمذی، ان میں سے کسی نے اس کو نقل نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل نہیں کیا ہے اپنے مسند میں. اس کو کہاں کس نے نقل کیا؟ موطأ میں نقل کیا ہے مالک نے، اور اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن عبد البر نے تمہید میں، اور اس کو حدیث کو نقل کیا ہے بزار نے اپنے کتاب مسند میں، اور اس کو نقل کیا ہے حاکم نے اپنے کتاب مستدرک الصحیحین میں. اور اسانید ایک ہی ہیں، دو ظاہراً دو سند ہی ہیں اس کی، اور یہ دونوں کے دونوں یا تین سند یا دو سند ہیں، سب کے سب ضعیف ہیں، سب کے سب ضعیف ہیں. اس کے مقابلے میں جو متواتر حدیث ہے، جو دونوں فریقین نے روایت کی ہے، جو بالتواتر نقل ہوا ہے، وہ انی تارک فیکم من ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. یہ صحیح حدیث بلکہ متواتر حدیث، قطعی الصدور حدیث، اس کو لوگوں کے کانوں تک پہنچا ہی نہیں ہے، مانوس ہی نہیں ہے اس حدیث سے. سمجھ میں آ رہی نا؟ کتاب اللہ سنتی، کتاب اللہ سنتی کرتے رہتے ہیں. جو حدیث ضعیف ہے وہ اس کو روزانہ ممبروں سے خطبہ اپنے تقریروں میں، اپنے خطبوں میں اس کو بیان کرتے ہیں. جو صحیح حدیث ہے اس کو چھپاؤ. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کیا کہا آپ کو کہ مذہب عمریہ کا اساس جھوٹ پر ہے، اور ان کا دوام بھی جھوٹ پر ہے، اور یہ اپنے مذہب کا دفاع بھی نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جھوٹ جو ہے پکے پکے جھوٹ بولیں، اللہ پہ جھوٹ، رسول پہ جھوٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان کے جھوٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے اکثر ان کا کفر ہی لازم آتا ہے، ان کا کفر ہی لازم آتا ہے. تو انہی جھوٹوں میں، انہی دھوکوں میں، انہی فریبوں میں ایک بہت بڑا فریب یہ ہے کہ حدیث ثقلین کو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا، کیونکہ حدیث ثقلین میں عزیزو کھلم کھلا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا اتباع واجب ہے. کن پہ واجب ہے؟ سب امت پہ واجب ہے، ان میں سے صحابہ، ان میں سے مہاجرین، ان میں سے انصار، ان میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، سب پہ اتباع کس کی واجب ہے؟ طاعت کس کی واجب ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام. اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا سرور، ان کا سالار، ان کا سر تاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام. تو کیونکہ یہ استخلاف میں صریح ہے، تعیین جانشینی میں یہ حدیث صحیح ہے، اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش. عزیزو تو میرا بھی موضوع نہیں ہے حدیث ثقلین، کبھی حدیث ثقلین پہ بات کرنا چاہیں 100 تقریر انشاءاللہ تبارک و تعالی. کمر توڑ دیں، منہ کالا کر دیں منافقین کا، غاصبین فدق کا، غاصبین خلافت و امامت کا، اور سر بلند کریں شیعوں حیدر کرار کا. کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی بہت اختصار کے ساتھ ذکر اہل بیت علیہم السلام نور ہے، کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے. دلوں کو آرام ملتا ہے، روح کو سکون نصیب ہوتا ہے، ایمان کو فروغ حاصل ہوتا ہے. کس سے؟ کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے سے، فضائل اہل بیت طاہرین علیہم السلام سننے سے. وہ فضائل جو صحیح ہیں، نہ کہ وہ فضائل، ہم جھوٹے فضائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سچے فضائل بہت بے انتہا ہیں. اچھا یہ کتاب ہے معاف کیجیے گا، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل طبع مؤسسۃ الرسالہ. میں نہایت اختصار کے ساتھ حدیث ثقلین پہ گفتگو کروں گا
میرے عزیزو، اس کی سند اور اس کی دلالت پر بہت ہی مختصر ایک ہے یہ جلد نمبر 18 چاپ مؤسسۃ الرسالہ، تحقیق ہے شعیب الارناؤت، جو بہت کٹر وہابی ناصبی، اس کا کام ہی یہی ہے کہ ایسے حدیث نہ بچے مسند احمد یا کسی بھی کتاب کی جس نے تحقیق کیا جس سے شیعوں کو ان کو کوئی مواد ملے استدلال کے لیے. اس کا ہدف ہی یہی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ پچھلے 30-40 سالوں سے جن کتابوں کے جماعت وہابیہ نے تحقیق کی ہے اور چھاپی ہے بہت سارے کتابوں کو، یعنی اگر آپ علمی کام اگر ملاحظہ کریں وہابیت کا اور جماعت مخالفین کا، بالخصوص اہل حدیث کا، پورے عالم اسلام سے لے کر آج تک، یعنی تدوین حدیث کا عصر سے لے کر آج تک، اور پھر ملاحظہ کریں کہ آج پچھلے 40 سالوں میں ان لوگوں نے کتنا کام کیا ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ شاید اسی جتنا ہے ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے. واقعاً ان کو داد دیں، مذہب ان کا باطل ہے، طریقہ ان کا باطل ہے، ناصبیت ہے، لیکن یہ اپنی ناصبیت میں اپنے مذہب کی خدمت کے لیے انہوں نے خوب محنت کی. اس کے سبب کیا ہے عزیزو؟ اس کا سبب ایک ہی ہے. سبب یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ انقلاب ایران کے بعد خمینی نے سب لوگوں کو شیعوں کا دشمن بنایا، اور جو بھی ہتھیار شیعوں کو لاجواب کرنے کے لیے اور شیعوں کو تضعیف کرنے کے لیے اہم ہے، تو اس پہ سعودی عرب نے، خلیج کے شیوخ نے، پٹرو ڈالر کے تجار نے اس پہ بہت پیسے لگائے. تو اس وجہ سے مختلف یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس کو لے گئے، ایسے کہ احادیث کی اس طرح سے تحقیق کیا جائے، اس طرح سے ان کی کتابوں کو چھاپا جائے، اس طرح سے ان کے لیے حواشی لکھا جائے تاکہ ان میں سے شیعوں کو کوئی مواد نہ ملے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو انقلاب ایران تھا یہ شیعوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت جو بہت بڑی مصیبت ہے شیعوں، اس عصر سے لے کر آج تک اتنی بڑی مصیبت شیعوں پہ نہیں اتری ہے جتنے خمینی کی انقلاب ہے. شیعوں کا کمر توڑ دیا. علمی لحاظ سے ہمارے علماء سب ان پڑھ مخالفین، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. کتنی انہوں نے تحقیقیں کی ہیں، کتنے علماء کو انہوں نے عالم اسلام میں، یعنی 40 سال پہلے دیکھیں وہابیت کا اتنا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پورے عالم اسلام کو بلکہ پوری دنیا کو بھر دیا ہے انہوں نے. ایسے ٹرینڈ اسکالرز ہیں جو اپنے مذہب کی دفاع کر سکتے ہیں، جو اپنی مذہب کی اچھی طرح سے، نہ ہمارے علماء کی طرح جن کو اپنے مذہب کا پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہرحال، اور نہ صرف ایسے اسکالرز کا انہوں نے ٹرین کیا، ویسے کتابوں کو بھر دیا جو آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہے. اور اس کے علاوہ عوام کے ذہنوں میں بھی، عام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی ایسے تعصب کو بھر کے رکھ دیا پورے عالم اسلام میں کہ شیعہ کافر، شیعہ مشرک، شیعوں کا قرآن اور جھوٹ اور سچ کو ملا کر. بہرحال انقلابی ایران شیعوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام سے لے کر آج تک. اور نہ صرف کہ یہ مصیبت بلکہ مذہب شیعہ کے بالکل اساس کے خلاف. اس کوئی تعلیم ہی نہیں ہے کہ تم انقلاب کرو مذہب شیعہ، بلکہ بالعکس کہ تم قیام حجت علیہ السلام تک اپنے گھروں میں رہو. اور یہ ہمارے مخالفین کے لیے، بالخصوص نواسب کے لیے، انقلاب ایران جو تھا یہ ان کے لیے ایک لاٹری ٹکٹ تھا. ایک لاٹری ٹکٹ ان کو مل گئی، بس پیسوں کے دروازے کھل گئے ان کے لیے. امریکہ، یورپ، سب نے ان کی حمایت شروع کر دی کیونکہ سب لوگوں کو ہمارا دشمن بنا دیا. اور ہمارا دشمن، اور کیا انقلاب ایران نے ہماری خدمت کی؟ شیعوں کی خدمت کی؟ کوئی خدمت نہیں کی. بس ہمیں ہر جگہ تلوار کے نیچے اور ہمیں ہر جگہ خودکش حملوں کے ہدف بنا کے چھوڑ دیا انہوں نے. اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور یہ سب بات نہیں ہے کہ اس کی پیشگوئی نہیں ہوئی تھی، یہ بات بہت لمبی ہے کہ یہ بات طے شدہ تھا پہلے سے کہ اگر یہ انقلاب ہوگا تو ایسا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا. لیکن خمینی وہ شخص نہیں تھا جس کو اس باتوں کا پرواہ ہو. خمینی وہ شخص نہیں تھا جس کو تشیع کی پرواہ ہو، یا شیعوں کے عاقبت کا پرواہ ہو، یا اس کو شیعہ مذہب کے اصول سے کوئی واقفیت ہو. بہرحال یہ بات لمبی ہے، اب اس کو چھوڑتے ہیں. بات سے بات نکل گئی. مسند احمد ابن حنبل، شعیب الارناؤت، اور ان لوگوں نے بہت سارے اپنی کتابوں کا دوبارہ احیاء کیا ہے اور تحقیق کیا ہے. کس اصول، کس منہج پر؟ منہج ناصبیت پر. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو منہج ناصبیت پر تحقیق ہو چکی ہے اس کی، اور حواشی اسی کے ہیں. یہ سنہ 1421 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہ 1000 صفحہ 114 اس کتاب کی حدیث ہے 11,000
561 یہاں پہ روایت ہے ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، معروف صحابی سے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم، میں آپ کے درمیان ترکتو کا کیا مطلب ہے؟ تارکون کا مطلب ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا چکا ہوں. ترکتو کا میں کیا مطلب ہے؟ صیغہ ماضی ہے، میں چھوڑ چکا ہوں آپ کے درمیان. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کا خبر دے رہے ہیں. وفات کا خبر بھی یقینی ہے کہ میں وفات کرنے والا ہوں. تو کیونکہ وفات ان کی قطعی ہے، موت ان کی قطعی ہے، اور اس کے باوجود، موت کے قطعی خبر ہونے کے باوجود عمر آ کے کہتا ہے کہ وہ مرے نہیں، وہ آسمان گئے، وہ آسمان گئے، وہ دوبارہ آسمان. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا. کب انہوں نے خبر دی تھی کہ میں آسمان جا کے واپس آ جاؤں گا، منافقین کا قتل کروں گا؟ کبھی انہوں نے خبر دی تھی؟ خبر ہی نہیں دی ہے، بلکہ بار بار کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے کہ انک میت وانہم میتون. اچھا، عمر نے ان کے وفات کے فوراً بعد ان کے صحیح کتب میں موجود ہے کہا کہ نہیں وہ آسمان گئے. ایک شخص ایک دفعہ جھوٹ بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اس کا ان کے محدثین کا اصل ہے یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس کا کوئی حدیث نہیں قبول ہوگا. وہ توبہ بھی کرے، اس کا توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن حدیث اس کے ہم قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں انہوں نے اپنی موت کی خبر دی. انی ترکتو، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں، یعنی یہ میرے وصی ہیں، یہ میرے جانشین ہیں. ما ان اخذتم به، جب تک تم ان کو تھامے رکھو، ان سے اخذ کیا کرو، ان کی اتباع کرو، لن تذلوا بعدی ابدا، اب کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو ان سے اخذ کرنا، ان سے سیکھنا، ان کا اتباع کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ضلالت سے بچنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر طرف سے ضلالت کے بادل آئیں گے، ضلالت کا طوفان ہوگا، گمراہی کا طوفان ہوگا. بتایا بھی کہ 73 فرقوں میں بٹو گے، سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے. تو اتباع واجب ان کا، یہ ہے نا؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اتباع واجب. اچھا، الثقلین، یہ دونوں بہت ہی گران بہاں ہیں، بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی وزین ہے، ان کا بہت ہی سنگین ہے، نہایت ہی اہم ہے. ثقلین کا مطلب یہ. وَأَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ، ایک جو ہے دوسرے سے زیادہ بڑا ہے. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء إلى الأرض، کتاب اللہ وہ ہے، ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک کھینچا ہوا، ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک کھینچا ہوا. وَعِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ، اور دوسرا کیا ہے؟ عطرتی اہل بیتی، میری عطرت، میری اہل بیت. اور عطرت سے کیا مراد ہے؟ اچھا، عطرت سے مراد، اب بحث کو بھی نہیں چھوڑتا، اب کبھی بات ہوئی تو آگے بات کریں گے کہ عطرت کا مطلب عورت نہیں ہے. انسان کا جو زوجہ ہے وہ عطرت میں نہیں آتا عربی زبان میں. عطرت کون ہوتا ہے؟ کہ آپ کا اولاد اور آپ کے اولاد کے اولاد اور آپ کے قریبی رشتہ دار، اس کو بولتا ہے عطرت. اللہ، حتیٰ کہ کوئی نہ کہیں کہ اہل بیت میں ازواج بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لفظ یہ ایسے بول دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عطرہ. اب کتب لغت میں جا کے دیکھیے، کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے تو اس وقت دکھائیں گے. الا وانہما، سمجھ جاؤ، جان جاؤ، وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ دونوں کبھی دوسرے سے بچڑ نہیں جائیں گے، دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض پہ نہیں، میرے پاس وارد نہیں ہوں گے. ہاں، حاشیہ نمبر 3 یہاں کا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھلے نہیں، حاشیہ نمبر 1 ہے، معاف کیجیے، حاشیہ نمبر 3 حدیث صحیح، حدیث صحیح، اور حاشیہ نمبر 3 یہ ہے حدیث صحیح، حاشیہ نمبر 3 حدیث صحیح. اچھا، یہ کتاب ہے عزیزو سنن الترمذی. اچھا، تحقیق صدقی جمیل العطار، چھاپ دار الفکر بیروت. یہاں پر صفحہ نمبر 1078 میں حدیث نمبر 3811، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دیکھا حجت میں، حجہ بولتے ہیں حج کو، وہ حجت الوداع میں، عرفہ کے دن. وہ علی ناقتہ القصواء، وہ اپنے اونٹنی، جس اونٹنی کا نام تھا قصواء، اس پہ سوار ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. یعنی مجمع بہت بڑا ہے، مجمع بہت بڑا ہے. منبر کیا ہے؟ منبر ان کا اونٹنی ہے، اونٹنی پہ چڑھ کے ہاں یخطب فسمعتہ، خطبہ دیا انہوں نے فرمایا، ہاں خطبہ دیا اور فرمایا، حجت تمام کی ہے کہ جانشین ان کے بعد کون ہے. فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، اے لوگو جان لو کہ میں نے تمہارے درمیان چھوڑا ہے، ما ان اخذتم به، یا من ان اخذتم به، وہ لوگ، وہ الذی،
من ان ختم بھی کہ اگر تم ان کی اتباع کرو لن تذلوا تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اچھا کتاب اللہ و عترت اہل بیت کتاب اللہ و عترت وفی الباب وہ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث مروی ہے ابو ذر سے بھی ابو سعید خدری سے بھی زید بن ارقم سے بھی حذیفہ ابن حسید سے بھی بلکہ 30 سے زیادہ صحابیوں سے مروی ہے یہ حدیث. ہم دکھائیں گے آپ کو 30 سے زیادہ. یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے متواتر ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 3813 زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا بعدی. ہاں سب صحابہ ہی تو بیٹھے تھے نا. یہ تو حکم سب پہلے تو اولاً خطاب صحابہ سے ہے جو حاضرین ہیں وہاں پہ, پھر دوسرے لوگوں سے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم ان سے تمسک کرو تو کبھی گمراہ ہو جاؤ گے. تو گمراہی سے بچنا واجب, جی ہاں, تو تمسک ان سے کرنا واجب. تمسک کا مطلب کیا ہے وہ انشاءاللہ منی کے علماء کی زبانی بتائیں گے کہ تمسک کا مطلب ہے کہ ان کی طاعت, ان کی اتباع, ان کی پیروی. امامت کا یہی معنی, ٹھیک ہے نا, وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ انہی علماء, ان کے جید علماء کی زبان سے. احدہما اعظم من الاخر ایک دوسرے سے بڑا ہے. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض ترجمہ کر چکے ہیں. وعترتی اہل بیتی اور میری عترت اہل بیت ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آئی بات آپ کو, سمجھ میں آئی بات. حدیث ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, حدیث واضح ہے. اچھا یہ کتاب ہے عزیز و صحیح ہے سنن ترمذی, تعلیف وہابیت کا بہت بڑا محقق, علم حدیث کا ان کا مانا ہوا ایکسپرٹ محمد ناصر الدین الالبانی. محمد ناصر الدین الالبانی ان کی ہے. المجلد الثالث جلد نمبر 3 مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع, ریاض میں, سعودی عرب ریاض میں, حجاز نجد میں یہ کتاب چھپی, نجد میں. اچھا مکتبۃ المعارف سنہ 1420 میں. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پہلی حدیث جو ہے جابر بن عبداللہ انصاری کی ہے. یا الناس قال انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی لن تذلوا کتاب اللہ وعترت اہل بیتی. قال صحیح, حدیث صحیح ہے. کس نے کہا؟ کٹر وہابی. کٹر وہابی کون؟ جو اس کا کام ہی یہی ہے. واللہ خدا اللہ جانتا ہے یہ محمد ناصر الدین البانی, شعیب الارناؤوط جیسے لوگوں کا کام یہ کوئی کسی بھی کتاب حدیث کی تحقیق کرے نا, کو ان میں سے کوئی بھی حدیث ایسا نہ چھوڑیں سالم کہ وہ شیعوں کا کام آتا. ان کا کام ہی یہی ہے. لیکن اس حدیث کے سند میں کیونکہ حدیث متواتر ہے, اس کے حدیث میں کوئی ایسی بات ہی نہیں, اس حدیث کے شواہد اتنے کہ اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتے. اچھا پھر اب زید بن ارقم والی حدیث بھی ہم نے آپ کو دکھایا سنن ترمذی سے, ترجمہ بھی کیا نا. اس کے بعد بھی کہا کہ ولا يتفرق حتى يرد علي الحوض قال صحیح, اس کو بھی بولا کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو. اچھا یہ کتاب ہے عزیزو انیس الساری في تخريج وتحقيق احاديث التي ذاكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري, تأليف نبيل ابن منصور ابن يعقوب البصارة, چھاپ مؤسسۃ الریان. یہ کتاب چھپی ہے ریان بیروت لبنان میں سنہ 1426 میں. اچھا حدیث ہے صفحہ نمبر 1413. زید بن ارقم نے روایت کی انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا کتاب اللہ وعترت اہل بیتی وانہما لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض صحیح علی شرط الشیخین. قلت رواة الثقات, حاکم نے کہا کہ یہ صحیح علی شرط الشیخین. میں کہتا ہوں کہ اس کے راوی سب ثقہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ بخاری نے حسن ابن عبید اللہ سے نقل نہیں کیا ہے. لیکن شرط بخاری کیا ہے؟ حاکم نیشابوری کے لیے پاس, حاکم صاحب مستدرک کے پاس شرط بخاری شرط مسلم یہ ہے کہ ان کے رجال انہی جیسے بخاری اور مسلم جیسے ہوں, نہ کہ ان کے رجال بخاری اور مسلم کے رجال ہوں. انہی میں عدالت میں اور وثوق میں ان کے مساوی اور ہم پلہ. اس لیے یہ شرط بخاری مسلم جو اس نے کہا وہ صحیح کہا ہے اس حافظ نے, حاکم نے جو کہا. اچھا عزیزوں میں ایک بہت یہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں, یہ آپ کو دکھانا چاہتے تھے کیونکہ بعض دفعہ کتاب دکھانے میں نکالنے میں صفحہ نکالنے میں ٹائم لگتا ہے, معذرت چاہتے ہیں. یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ على اہل الرفض والضلال والزندقہ, تعلیف الحافظ حیتمی المکی, حافظ ابن حجر الحیتمی المکی, بہت بڑے محدث ہیں جماعت مخالفین کے. جزء اول چھاپ دار الوطن ریاض سعودی عرب میں کتاب چھپی ہے.
بیروت لبنان میں چھپی ہے، لیکن دارالوطن جو ہے وہ ریاض میں ہوتا ہے، دارالوطن ریاض نجد میں. اچھا یہاں پہ وفی روایت صحیحہ، صحیحہ روایت میں یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 653 میں کہا کہ صحیح روایت میں موجود ہے کہ انی قد دعیت فاجبت انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما آخر کتاب اللہ وعدت اہل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیہما فانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. حدیث ثقلین کے ذکر کے بعد وہ کہا کہ وفی روایت انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض سألت ذلك ربي فلا تتقدموهما. اس کے ذکر کے بعد ولهذا الحديث طرق كثيرة عن 29 صحابيا لا حاجة بلا إلى بسطها. اس حدیث کے طرق بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، 20 سے زیادہ 20 سے زیادہ اس صحابی سے یہ مروی ہیں. ہمیں ان سب احادیث، ان سب صحابہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کتاب ہے سخاوی صاحب کی کتاب استجلاب و ارتقاء الغرف، تالیف الشیخ محمد بن عبد الرحمن السخاوی، جزء اول، چھاپ دار البشائر الاسلامیہ. اس کتاب میں وہ کئی طرق سے روایت کرتے ہیں حدیث ثقلین کو. مثلا یہ حدیث نمبر 65 ہے. عامر بن واصلہ سے روایت کرتے ہیں کہ غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کأنی قد دعیت فأجبت انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ عز وجل وعترتی فانظرونی کیف تخلفونی فیہما فإنہما لن يتفرقا علی الحوض. یا حدیث نمبر 66 میں یا ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تذلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ وعترت اہل بیت. پھر اس کے بعد حدیث نمبر 67 انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترت اہل بیت وانہما لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض. یہ سب عزیزو نقل کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں وفی الباب، یہ حدیث مروی ہے جابر سے، حذیفہ سے، خزیمہ سے، زید بن ثابت سے، سہل بن سعد سے، زمیرہ سے، عامر بن لیلی سے، عبد الرحمن بن عوف سے، عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عمر سے، عدی ابن حاتم سے، عقبہ بن عامر سے، علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ابی ذر سے، ابی رافع سے، ابو شریح الخزاعی سے، ابو قدامہ انصاری، ابو ہریرہ ابو الحیتم ورجال من قریش، اور بہت سارے قریشیوں سے، بہت سارے قریش کے صحابی ہیں. وام سلمہ وام ہانی ابنت ابی طالب الصحابہ رضوان اللہ علیہ، یعنی بہت سارے صحابہ. حدیث متواتر ہے عزیزو. حالانکہ ایک حدیث صحیح بھی ہو نا، تواتر کی ضرورت نہیں ہے، صحیح بھی ہو وہ حجت ہوتی ہے، وہ لازم ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ہم نے صحیح حدیث کے ساتھ آپ کو دکھایا عزیزو کہ حدیث ثقلین متواتر ہیں، اور صحیح بھی دکھایا آپ کو. ان کی تصحیحات کے ساتھ ابھی وقت نہیں ہے کہ زیادہ تفصیل میں جائیں، کہ فرمایا کہ ان کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اچھا تو اس کا مطلب کیا ہے عزیزوں کہ اگر اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ان کے علماء نے خود اپنی زبان سے انہوں نے بلبل کی طرح اعتراف کیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا اتباع واجب ہے. ملاحظہ فرمائیے شرح الطیبی علی مشکات المصابیح، تعلیف الشیخ الحسین ابن عبداللہ ابن محمد الطیبی، مشکات المصابیح کی شرح جناب طیبی کی، مجلد اول، کتاب چھپی ہے مکتبۃ نزار المصطفیٰ الباز، مکہ مکرمہ حجاز میں سنہ 1417 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ حدیث لے کے آتے ہیں، وہی حدیث زید بن ارقم جو صحیح حدیث ہے. بلے لن تذلوا بعدی ابدا ما ان تمسکتم به لن تذلوا، اگر ان کی اتباع ان سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو اس کی شرح میں فرماتے ہیں طیبی ومعنى التمسک بالقرآن العمل بما فيه، قرآن سے تمسک کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کریں جو قرآن میں موجود ہے، قرآن میں جو مضامین ہیں، جو محتوا ہے اس پہ عمل کریں. وهو الاعتمار بأوامر، جو قرآن نے جو امر کیا ہے، جو حکم دیا ہے، اس کی اتباع، اس کی قبول کریں، پیروی کریں. والانتہاء النواہی، اور جو نہیں کیا ہے اس کے آگے آپ رک جائیے، اس کو مرتکب نہ کیجیے، ارتکاب نہ کیجیے. والتمسک بالعطرۃ محبتہم، عطرت سے تمسک کیا ہے؟ عطرت سے محبت کرنا. حالانکہ تمسک کا مطلب محبت نہیں ہے، تمسک کا مطلب محبت نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں جو گڑبڑ ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں تو یہ ہے کہ قرآن سے تمسک، اہل بیت علیہ السلام سے تمسک، اہل بیت علیہ السلام سے محبت واجب ہے، لیکن تمسک کا مطلب محبت نہیں ہے. چلو مان لیا، کہتا ہے کہ قرآن سے تمسک بالعطر ان کی محبت ہے. والاہتداء بہداہم وسیرتہم، اور ان کے ہدایت پہ، ان کے ہدایت پہ سے ہدایت لینا اور ان کے سیرت سے ہدایت لینا. امامت کا یہ مطلب ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ پوزیشن ہے اسلام میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ہدایت سے ہدایت لینا، یعنی ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے.
پیروی کرنا اور ان کے سیرت پہ چلنا، یہی امامت، یہی ہے۔ وفی قولہ انی تارک فیکم، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں اشارہ ہے، اشارہ نہیں ہے، تصریح ہے بھائی، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کر وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کی اتباع کرو تو گمراہ نہ ہو جاؤ، یہ تصریح ہے، اشارہ نہیں۔ وہ کہتا ہے اشارہ ہے، چلو پھر بھی مان لیا اشارہ ہے۔ الا انہما، کہ یہ قرآن و اطرت بمنزلت التوأمین الخلفین، کہ یہ دو جڑواں جو بچے جڑواں ہوتے ہیں توأم بولتے ہیں اس کو، جو جڑواں جانشین کی منزلت پر ہیں، اللہ اکبر، جو یہ دو اہل بیت اور قرآن علیہ السلام جڑواں جانشین کے منزلت پر ہیں، کن سے؟ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ صحیح ہے نا عزیزو؟ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں؟ اور بھائی اگر غلط ترجمہ کیا ہے ان کے علماء میں کال کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہے الجزء الخامس، شرح المقاصد کی، مسعود ابن عمر التفتازانی کی مشہور و معروف کتاب۔ یہ ماتریدی عالم تھے اور بعض مسائل میں یہ اشارہ کے سے اتفاق کرتے ہیں، بہت مشہور و معروف کتاب ہے شرح المقاصد، جو علم کلام پر ہے۔ اچھا، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، ادب میں، فقہ میں اور علم کلام میں بہت بلند پائے کے عالم ہے تفتازانی۔ جزء خامس، چاپ عالم الکتب، سنہ 1419 میں کتاب چھپی ہے بیروت میں، ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، صفحہ نمبر 303۔ بلے الا یرا، کیا آپ کو نظر نہیں آتا انہ قرنہم بکتاب اللہ فی کون التمسک بہما منقذا من الضلال، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو قرآن کا قرین قرار دیا ہے۔ کس طرح قرین قرار دیا ہے؟ کہ جس طرح قرآن سے تمسک کرو اسی طرح اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرو تو یہ کیا ہوگا؟ ضلالت سے نجات کا سبب ہوگا۔ ولا معنی للتمسک بالکتاب الا الاخذ بما فیہ من العلم والہدایہ، تمسک قرآن کا مطلب یہی ہے کہ اس قرآن میں جو علم و ہدایت ہے اس کا اخذ کیا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ فکذا فی العطرہ، عطرت کا بھی یہی مطلب ہے، وہی مطلب جو تمسک بالقرآن کا مطلب ہے وہی تمسک بالعطرہ کا مطلب ہے۔ تمسک بالقرآن کا کیا ہے کہ قرآن سے اخذ کرو، جو علم ہدایت قرآن میں اخذ کرو۔ تمسک بالعطرہ کا بھی یہی مطلب ہے، جو علم اور ہدایت اہل بیت علیہ السلام میں کا ہے وہ اس کا اخذ کرو۔ امامت کا اور کیا مطلب ہے بھائی؟ واجب الطاعہ ہونے کا مطلب اور کیا ہے؟ یہی تو بات ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ الصواعق المحرقہ، ابن حجر حیتمی مکی کی کتاب، اہل الرفض والضلال والزندقہ۔ اور مزے کی بات ہے کہ کتاب انہوں نے شیعوں کے رد پہ لکھا ہے، روافض کے رد پہ لکھا ہے کہ روافض زندیق ہیں، گمراہ ہیں، ان کے رد پہ کیا لکھا ہے؟ صواعق محرقہ لکھا ہے انہوں نے، جزء اول، چاپ دار الوطن۔ اچھا، اسی کتاب میں آ کے بھلے وہ 439 پہ۔ اچھا، یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ روایت صحیحہ میں انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان تبعتموہما وہما کتاب اللہ واہل بیت عطرتی۔ صحیح روایت میں ہے کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ و عطرت، کتاب اللہ و عطرت۔ اچھا، اور طبرانی نے یہ بھی نقل کیا انی سألت ذلک لہما، میں نے اللہ سے دعا کیا ہے کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ فلا تقدموہما فتہلکوا، قرآن و عطرت پہ تقدم نہ حاصل کرو، اگر تقدم حاصل کرو گے، ان سے آگے بڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ولا تقصروا عنہما فتہلکوا، اور قرآن و عطرت سے پیچھے نہ پڑ جانا، ان سے دور نہ رہ جانا کہ پھر بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ ولا تعلموہم، ان کو سکھانا کبھی نہیں۔ اہل بیت تعلموہم، یا اہل بیت علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو کبھی سکھانے کی ضرورت نہ کی کوشش نہ کرنا۔ فإنہم اعلم منکم، وہ آپ سے عالم ہے۔ اچھا، اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا والحاصل ان الحث وقع على التمسك بالکتاب وبالسنہ، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ترغیب ہے، بلکہ یہاں پہ تاکید ہے کہ آپ اتباع کریں کتاب کی اور سنت کی۔ اچھا، سنت کی اطاعت کرنے میں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس حدیث میں سنت کی بات نہیں ہو رہی، اس حدیث میں عطرت کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اس حدیث میں اصرار ہے، تاکید ہے کہ اتباع کریں کس کی؟
قرآن کی اور سنت کی. ٹھیک ہے. وَبِالْعُلَمَاءِ بِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ, اور اس حدیث شریف میں تاکید عقید ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے جو علماء ہیں کتاب اور سنت کی, ان کی پیروی کیا جائے. ہم یہی تو کہتے ہیں نا, ہمارا بھی یہی ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام قرآن و سنت کے علماء ہیں, ان کی اتباع کیا جائے. سب امت, ان میں سے کوئی استثناء نہیں ہے. ابو بکر عمر پہ بھی لازم ہے, واجب, لذا ان کی خلافت باطل, انہوں نے تقدم لیا ہے اپنے امیر المؤمنین علیہ السلام سے, لذا وہ ہلاک. یہ کتاب ہے عزیزو شرح الشفاء للقاضی عیاض, قاضی عیاض یحسبی جو شارح مسلم ہے اور بہت بلند پائے کے محدث ہیں, متکلم ہیں جماعت مخالفین کے, اور شفاء ان کی کتاب جو ہے بہت ہی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حقوق پر بہت جامع کتاب ہے. اچھا, اس کتاب کو کس نے شرح کیا ہے؟ ملا علی قاری ہروی حنفی نے. جزء ثانی چھاپ ہے دار الکتب العلمیہ, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے فالتمسک بالقرآن, صفحہ نمبر 83 میں فرماتے ہیں فالتمسک بالقرآن التعلق بامرہ ونہیہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے, وہ پہلے حدیث کو نقل کرتا ہے نا, انی تارک فیکم ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی. اچھا, فالتمسک بالقرآن التعلق بامرہ ونہیہ, قرآن سے تمسک کرو, یعنی قرآن کا جو امر ہے, حکم ہے, جو نہیں ہے, اس کی احترام کرو, اس کا اتباع کرو. واعتقاد جمیع ما فیہ, اور قرآن میں جو بھی بات ہے اس پہ تصدیق کرو. قرآن نے فرمایا تصدیق کرتے ہیں جماعت عمریہ؟ خدا جانتا, میں نے ایک عمری عالم سے پوچھا کہ یا تم تصدیق کرتے ہو اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مناظرہ تھا میرا ایک عمری عالم سے عرب کا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. عائشہ اور حفصہ سے خطاب ہے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑے. میں نے کہا تم کیا تصدیق کرو گے قرآن کی کہ قرآن فرماتا ہے کہ بلا شک تم دونوں عورتوں کے دل جو ہیں ٹیڑی ہیں. وہ کہتا ہے مجھ سے یہ نہ مانگو, مجھ سے یہ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے مجھے تم اس مشکل میں نہ ڈالو, مجھ سے یہ سوال نہ کرو. دیکھیں قرآن کی تصدیق میں کوئی شک ہے بھائی؟ جو قرآن کی تصدیق نہ کرے وہ, یا قرآن کے مطالب پہ وہ شک کرے, وہ اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ ان کے بڑے سے بڑے عالم کو آپ اس کے سامنے رکھ دیں یا نا, اس سے پوچھیں, ان سے پوچھیں کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو؟ اس میں تو شک ہی نہیں ہے نا. اس آیت کا مخاطب عائشہ و حفصہ سے سورہ تحریم میں. اس سے پوچھیں, آپ ان کے بڑے سے بڑے عالم سے پوچھیں کہ کیا آپ تصدیق کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کی کہ عائشہ اور حفصہ کا دل جو ہے وہ ٹیڑھا ہوا ہے. ہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ان کا دل ٹیڑھا ہے, اس کا تصدیق کرو گے؟ دیکھو کہ یہ عائشہ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, قرآن سے ہاتھ اٹھائیں گے. عائشہ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, نہیں کہیں گے کہ عائشہ کا واقعا دل ٹیڑھا ہے, قرآن کی تصدیق کرنا ہے, نہیں. قرآن سے ہاتھ اٹھائیں گے, عائشہ قرآن کی تصدیق نہیں کریں گے. اچھا, فالتمسک بالقرآن وحقیت واعتقاد جمیع ما فیہ واقعیت ہے. اچھا, تمسک قرآن یہ ہے کہ امر و نہی قرآن کی اتباع کرو, اور جو بھی قرآن میں کانٹینٹ ہے, مواد ہے, تو اس کو سچ جانو, اس پہ عقیدہ رکھو. تمسک عطرت کا کیا مطلب ہے؟ بے عطرہ محبت و مطابعت سیرت. تمسک عطرت سے مراد ان کی محبت ہے. یہ غلط کہہ رہا ہے, تمسک سے مراد محبت نہیں ہے. تمسک سے وہی مراد ہے جو قرآن کے متعلق تمسک فرمائے, وہی اہل بیت علیہ السلام سے تمسک ہے کہ ان کے فرامین کی اتباع کرو. لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ تمسک یہ فقرہ محبت مطابعت و سیرت کو تو صحیح بولا ہے اس نے کہ ان کی سیرت کی مطابعت کیا جائے, تو جو بھی وہ حکم دیں ان کے اتباع واجب. یہی خلافت ہے, یہی جانشینی ہے. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للعلامة المناوی, تعلیف عبد الرؤوف المناوی صاحب کی کتاب, بہت بڑے محدث ہیں جماعت عمریہ. الجزء الثالث چھاپ دار المعرفہ بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض وعترت اہل بیتی. اس کی شرح میں کہ میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا, وعترتی بمثنة فوقی اہل بیتی تفصیل بعد اجمال بدلا او بیانا وهم اصحاب الكتاب الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اچھا,
فرماتے ہیں کہ اطرت اہل بیت جو بولے ہیں وہ اہل قصہ ہیں، وہی جن کے متعلق آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا اطرت، اچھا مطلب کیا ہے؟ ان سے تمسک کرو، ان اعتمرتم بأوامر کتابہ وانتہیتم بنواہی، اگر تم کتاب کے اوامر کی اطاعت کرو اور کتاب کے نواہی کا، جو اس میں نہیں باتیں کہ نہ کرو حرام ہے، ان کی اطاعت کرو، واہتدیتم بہدی عطرتی، اور میرے عطرت کی ہدایت پہ کے راستے پہ چلو، اس کے ان کی ہدایت سے احتداء لو، واقتدیتم بسیرتہم، اور میری عطرت کے سیرت کی تم اقتداء کرو، اہتدیتم فلم تضلوا، تو اس وقت تمہاری ہدایت ہوگی تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ امامت ثابت ہوا نہیں ہوا عزیز حدیث ثقلین سے؟ شرح شفاء للقاضی عیاض تألیف احمد ابن محمد ابن عمر الخفاجی المصری، یہ بہت مفصل کتاب ہے، شرح شفا کی، جزء الرابع، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چپی ہے 1421 میں، یہاں پہ صفحہ 499 میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم اشارۃ الی قرب اجلہ، انی تارک فیکم، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی میں اپنی موت کا خبر دے رہا ہوں، میں جانشین تعین کر رہا ہوں، میں خلیفہ تعین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وَأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِأُمَّتِهِ، اور یہ وصیت ہے امت کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انی تارک فیکم۔ خفاجی مصری کیا فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھائی، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے گیا، میں آپ کا نبی، میں چھوڑ کے گیا، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اچھا وصیت کیا ہے بھائی؟ کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو، بس یہی نہیں، ما ان اخذتم به، جب تک تم اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کرو، اخذ سے کیا ہے؟ تمسکتم، کہ ان سے تمسک کرو کیا؟ ان کی جو امر ہے، جو حکم ہے، جو فرمائش ہے، اس پہ عمل کرو، وعملتم به، اور اس پہ عمل کرو، واتبعتموه، اور اس کی اتباع کرو، وما موصوفۃ وان شرطیہ، ما جو ہے ما ان اخذتم به، یہ موصوفہ ہے اور جملہ صفت او موصولہ، خیر یہ نحوی نقطے ہیں۔ صلۃ، موصول کا صلہ یہ ہے لن تذلوا، جب تک کہ تم ما اخذ کرو گے اہل بیت علیہم السلام سے، تو اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اچھا تذلو کا کیا مطلب ہے؟ ضلالت کا بمخالفت الشریعت والطریق المستقیم، ضلالت کا مطلب یہ ہے کہ تم شریعت کے مخالفت کرو یا طریق مستقیم سے منحرف ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ گمراہ ہو جاؤ۔ تو مطلب کیا ہوا عزیزو؟ مطلب یہ ہوا کہ سب امت پہ واجب، سب صحابہ پہ واجب، جتنے لوگ آئے ہیں حجت الوداع، ابو بکر، عمر، سسر ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی چھٹی نہیں، سب بوڑھے ہیں، جو بھی ہے، جوان ہیں، جو بھی ہیں، قریش ہیں، غیر قریش، مہاجر، انصار، سب پہ واجب کیا ہے؟ کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک ابو بکر عمر کے خلافت کا بطلان، ان کے غاصب ہونا، کیونکہ خلافت کے لیے کوئی نص ہی نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی خلافت کی نص ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتاب اللہ، ایک بات ابو بکر عمر کے خلافت کا بطلان، دوسری بات اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی دلیل۔ اچھا کتاب اللہ ایک کتاب ہے، وعطرتی، اہل بیتی، ٹھیک ہے نا عزیز؟ صالحی شامی کی کتاب سبل الہدى والرشاد فی سیرت خیر العباد، الجزء الثانی عشر، طبع القاہرہ، سنہ 1418 میں کتاب چھپی ہے قاہرہ میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 494 میں حدیث نقل کرتے ہیں، انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ لن تضلوا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ان اعتمرتم بأوامر کتاب اللہ، جب تک تم قرآن کے اوامر کی اتباع کرو، وانتہیتم بنواہی، اور قرآن کے جو جتنے بھی پروہیبیشنز ہیں، جتنے منہیات ہیں، حرمات ہیں، ان سے دور رہو، واہتدیتم بہدی اہل البیت، اور اہل بیت کے ہدایت پہ چلو اس وقت تک، واقتدیتم بسیرہم، اور ان کی سیرت پہ چلو، فانظروا کیف، بلے لن تضلوا، تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تو تم یاد رکھو کہ تم کس طرح میرے بعد قرآن اور عطرت سے
سلوک کرو گے. کتاب ہے دراسات اللبیب فی سیرت الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ معین سندھی صاحب کی کتاب. یہ شیخ معین سندھی جماعت عمریہ کے بہت بڑے محقق اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں پچھلے صدیوں میں. یہ ان کی کتاب ہے، پرانی جو طباعت ہے کہ لاہور میں انگریزوں کے زمانے میں چھپی ہے کتاب ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 207 میں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. وهذا التحقيق في تفسير أهل البيت بالحديث الصحيح يعين المراد منه في آية التطهير مع نصوص كثيرة من الأحاديث الصحاح المنادي على أن المراد منهم الخمسة الطاهرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولنا وريقات في تحقيق ذلك، بل مجلد في دفترنا يجب على الطالب الحق الرجوع إليه. کہتے ہیں کہ انہوں نے احادیث نقل کی ہیں بہت ساری. اس احادیث کے نقل کرنے کے بعد تک اس حدیث کی تفسیر میں حدیث صحیح سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو آیت تطہیر میں مذکور ہیں، نصوص کثیرہ اور احادیث صحیحہ سے، جو وہ احادیث صحیحہ جو ندا دے رہے ہیں، جو نعرے لگا رہے ہیں، جو آواز دے رہے ہیں کہ ان سے مراد کون ہے؟ خمسہ طاہرہ علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اور کہتے ہیں کہ میرے پاس اس موضوع پہ میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب بھی لکھی ہے جو میرے کتابوں میں موجود ہے. تحفۃ الاحوذی شرح الجامع الترمذی تألیف الشیخ محمد عبد الرحمن المبارک پوری. اچھا، چھاپ بیت الافکار الدولیہ، یہ برصغیر پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں مبارک پوری صاحب. صفحہ 2610 میں ترمذی کی شرح ہے. اچھا، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، یا اذکرکم اللہ اہل بیتی، اسی کی شرح میں. اچھا، ای کیف تکونون بعد خلفاء عاملین متمسکین بہما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، کہ دیکھو، اچھی طرح سے جان لو، اچھی طرح سے سوچ لو کہ تم میرے بعد میرے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھی طرح سے سوچو کہ تم کس طرح میرے خلفاء کے بعد تم میرے بعد اہل بیت علیہ السلام اور قرآن مجید کے ہدایت پہ عمل کرو گے اور ان کی سے تمسک کرو گے. اچھا، اب مزید اس میں مزید میرے پاس حوالے جات بہت زیادہ ہیں، تو اتنا ہی کافی ہے اس بات کی تفسیر کے لیے کہ ان کے علماء نے خود بڑے واضح الفاظ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہیں کہ اخذ کر رہا اہل بیت علیہ السلام سے واجب، اتباع ان کا واجب، تمسک ان سے واجب. تو ان کی جانشینی کی بھی واضح دلیل ہے الحمدللہ رب العالمین. اور جب بتائیں گے کہ اس حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر بھی کہا ہے، حدیث ثقلین کو، نہ صرف حجۃ الوداع عرفہ میں، غدیر خم میں بھی اس کو دہرایا ہے. اور انی تارک فیکم من خطم به لن تذلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعزتی اہل بیتی. اور پھر ہاتھ اٹھایا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، فرمایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، کہ بالکل صریح ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد لیتے ہیں، اور وہ ان سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پہ وہ تصریح کر رہے ہیں. اچھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کے عقیدہ امامت کے متعلق مزید بات کروں، جماعت عمریہ کے عقیدہ امامت کے متعلق گفتگو کروں. میرا دل یہی کرتا تھا کہ میں حدیث ثقلین کے متعلق صرف 10-15 منٹ بات کروں، لیکن حدیث ثقلین کے متعلق ہماری بات لمبی ہو گئی. لیکن اس میں جو فوائد ہیں بلا شک آپ کے لیے اس میں بلا شک اس میں آپ کو فائدے تو بہت ہوں گے. اس میں جو مواد آپ کو دیا ہے وہ آپ کا بہت کام آئے گا.